کسی زمانے میں ایک نہایت حسین اور سرسبز گاؤں ہوا کرتا تھا۔ گاؤں کے اطراف ہرے بھرے کھیت، درختوں پر جھولتے پرندے، بہتی ہوئی ندی اور محنتی کسان دکھائی دیتے۔ گاؤں کے لوگ نہایت سادہ اور محبت کرنے والے تھے۔ ان کی خوشحالی اور سکون کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر حکومت کرنے والا بادشاہ ایک نیک، عادل اور ایماندار انسان تھا۔ اس بادشاہ کا نام تھا جنید۔ بادشاہ جنید کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ نہایت انصاف پسند اور سچا تھا۔ وہ کبھی جھوٹ کو برداشت نہیں کرتا تھا اور ہمیشہ ایمانداری کو ترجیح دیتا تھا۔ اگر گاؤں کا کوئی شخص کسی مشکل میں ہوتا تو وہ بنا جھجک دربار میں آ جاتا۔ بادشاہ نہ صرف اس کی بات سنتا بلکہ اسی وقت انصاف کر دیتا۔ گاؤں کے لوگ اکثر کہتے تھے، ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں جنید جیسے نیک بادشاہ کی رعایا بنایا۔ بادشاہ کے دربار میں کئی وزیر تھے جو وقت پر آ کر اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے تھے، مگر ایک وزیر ایسا تھا جس کی عادت بالکل اچھی نہ تھی۔ اس وزیر کا نام تھا کالو۔ کالو کی عادت یہ تھی کہ وہ ہمیشہ دربار میں دیر سے آتا۔ جب بھی بادشاہ اس سے پوچھتا کہ آخر کیوں دیر ہوئی تو وہ جھٹ سے کوئی نہ کوئی بہانہ گڑھ لیتا۔ شروع میں بادشاہ نے صبر کیا، مگر جب یہ معمول بن گیا تو بادشاہ کو شک ہونے لگا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ ایک رات بادشاہ نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کالو کی اصل حقیقت سامنے لائی جائے۔ اس نے اپنے خاص وزیروں کو بلایا اور کہا، ہم کل کالو کی ایمانداری کو جانچیں گے۔ پھر اس نے کالو کی مختص کرسی کے نیچے ایک سونے کا سکہ رکھ دیا اور سب کو گواہ بنا کر کہا، کل ہم دیکھیں گے کہ کالو اس سکے کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ صبح سب وزیر حسب معمول وقت پر دربار پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر بعد حسب روایت کالو صاحب دیر سے دربار میں داخل ہوئے۔ بادشاہ نے سخت لہجے میں پوچھا، کالو آج بھی دیر سے آئے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ کالو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، دراصل میری چھوٹی بہو جو اپنے ابا یاسین کے وہاں گئی تھی، بس اسی کو لانے کے لیے گیا تھا۔ وہاں پہ بارش بہت تیز ہو رہی تھی، اگر میں نہ جاتا تو وہ بارش میں بھیگ کر گھر آ جاتی۔ بادشاہ نے تیور بدلتے ہوئے کہا، کالو تم ہمیشہ دیر سے آنے کے لیے نئے نئے بہانے بناتے ہو، ہم دیکھ رہے ہیں تم سچ سے دور بھاگتے ہو۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا، آج تم دربار کی صفائی کرو، اندر جاؤ، کرسیاں ہٹاؤ اور جھاڑو لگاؤ، ہم سب تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ کالو نے جھجکتے ہوئے کہا، جی بادشاہ سلامت، جیسا آپ کا حکم۔ کالو اندر گیا اور جھاڑو لگانے لگا۔ جب اس نے کرسیاں ایک طرف ہٹائی تو اچانک اس کی نظر ایک چمکتے ہوئے سونے کے سکے پر پڑی۔ اس کی آنکھیں لالچ سے چمک اٹھیں۔ اس نے فوراً ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہ تھا۔ اس نے جلدی سے سکہ اٹھایا اور جیب میں ڈال لیا۔ دل ہی دل میں بولا، کیا قسمت ہے میری، کسی نے دیکھا بھی نہیں، یہ سکہ میرا ہے، اب میں گھر لے جا کر آرام سے خرچ کروں گا۔ اس کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا، مگر اسے یہ یاد نہ رہا کہ سچائی کبھی چھپتی نہیں۔ کالو اپنی پرانی عادت پر قائم رہا۔ وہ ہمیشہ دیر سے آتا اور بہانے بناتا، کبھی بارش کا ذکر، کبھی بیل بیمار، کبھی رشتہ دار کا بہانہ۔ وزیروں نے اس کی باتوں پر یقین کرنا چھوڑ دیا۔ بادشاہ بھی خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک دن کالو کا پردہ خود ہی کھل جائے گا۔ پھر ایک دن جمعہ آیا۔ گاؤں کے سب لوگ نماز کے لیے مسجد میں پہنچے۔ بادشاہ جنید اور تمام وزیر بھی مسجد گئے۔ امام صاحب نے نہایت سکون سے خطبہ دیا اور سب نے نماز ادا کی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ کالو وہاں موجود نہ تھا۔ نماز کے بعد بادشاہ نے سب کے سامنے پوچھا، کالو تم نماز جمعہ کے لیے کیوں نہ آئے؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے اور سب کی ذمہ داری ہے۔ کالو نے جھٹ سے بہانہ بنایا، بادشاہ سلامت، میرے پیر میں کانٹا چبھ گیا تھا، اس لیے مسجد نہیں آ سکا۔ وزیر ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ اب سب جان گئے کہ کالو کا ہر دن ایک نیا جھوٹ ہوتا ہے۔ نماز کے بعد بادشاہ نے سب وزیروں اور درباریوں کو بلا کر کہا، آج ہم جھوٹ اور سچ کا فرق سب کو دکھائیں گے۔ اس نے بتایا کہ کچھ دن پہلے اس نے کالو کی کرسی کے نیچے سونے کا سکہ رکھا تھا تاکہ اس کی ایمانداری دیکھی جا سکے۔ پھر اس نے کالو کی طرف رخ کیا اور پوچھا، کالو وہ سکہ کہاں گیا؟ کالو کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔
पसीना उसकी पेशानी पर बहने लगा। वो बहाना गढ़ने लगा मगर सब की नजरें उस पर जमी थीं। आखिरकार जब उसकी जेब की तलाशी ली गई तो वही सिक्का बरामद हुआ। अब सब पर वाज़ेह हो गया कि कालू झूठा और लालची है। बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, कालू, तुमने झूठ बोलकर और लालच में आकर खुद को जलील कर लिया है। हमने तुम्हें कई बार मौका दिया मगर तुमने सच्चाई को इख्तियार ना किया। अब तुम इस दरबार के लायक नहीं। यूं कालू को रसवाई के साथ दरबार से निकाल दिया गया। गांव के सब लोग मुतमईन थे कि बादशाह ने इंसाफ किया। वो जान गए कि झूठा शख्स चाहे कितना ही चालाक क्यों ना हो, आखिरकार रुसवा होता है। सबक: ये कहानी हमें ये सिखाती है कि झूठ वक्ती सहूलत तो देता है मगर आखिरकार नुकसान और जिल्लत ही लाता है। ईमानदारी इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। लालच इंसान को अंधा कर देता है और इज्जत छीन लेता है। सच्चाई ही वो रास्ता है जो इंसान को कामयाबी और इज्जत अता करता है।